اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے شرح کلام اعلیٰ حضرت پر مشتمل، جس میں ہم حضور سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نعتیہ کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کی وضاحت اور شرح پیش کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جس کلام کا انتخاب کیا تھا وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معروف کلام واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم نے اس کی وضاحت پیش کی تھی، تو اس کے پہلے 3 اشعار آپ نے سماعت کیے۔ آج الحمدللہ ہم اسی کلام کے مزید 4 اشعار کی وضاحت پیش کریں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے پہلے اور مجموعی طور پر اس کلام کے چوتھے شعر کی طرف۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں اغنیا، اغنیا یہ غنی کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مالدار۔ پلتے ہیں اس کا معنی ہے یعنی پرورش پاتے ہیں۔ در کہتے ہیں دروازے کو، اسی طرح باڑا کا معنی ہے، باڑا احاطے کو بھی کہا جاتا ہے، 4 دیواری کو بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح خیرات بانٹنے کے مرکز کو بھی باڑا کہا جاتا ہے، خیرات بانٹنے کا مرکز۔ اصفیا کا معنی ہے، اصفیا یہ صوفی کی جمع ہے، اس کا معنی ہے صاف دل والے، صاف دل لوگ۔ اسی طرح رستہ کا معنی راستہ یا راہ۔ اب توجہ سے اس شعر کو سمجھیں۔ اغنیا پلتے ہیں در سے، یا رسول اللہ آپ کے در سے غریب تو غریب، غنی لوگ بھی، مالدار لوگ بھی آپ کے در دولت سے پلتے ہیں، وہ بھی آپ کے در دولت سے خیرات پاتے ہیں۔ وہ ہے باڑا تیرا، یعنی آپ کا در وہ مبارک در ہے، آپ کا آستاں وہ مقدس آستاں ہے، وہ مبارک آستاں ہے کہ جہاں غریب تو غریب، مالدار لوگ بھی، غنی لوگ بھی وہ خیرات پاتے ہیں، وہ خیرات پاتے ہیں۔ یعنی بادشاہوں کو سلطانی اور بادشاہت آپ ہی کے در دولت سے ملتی ہے، آپ ہی کے در اقدس سے ملتی ہے۔ اغنیا پلتے ہیں، غنی لوگ بھی آپ کے در اقدس سے پلتے ہیں، وہ بھی آپ کے در اقدس سے خیرات پاتے ہیں۔ وہ ہے باڑا تیرا، وہ آپ کا خیرات کا مرکز ہے، یعنی آپ کا ایسا خیرات کا مرکز ہے کہ جہاں غریب تو غریب رہے، غنی لوگ، مالدار لوگ، بادشاہ بھی آپ کے در دولت سے، آپ کے در اقدس سے خیرات پاتے ہیں۔ اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اور آپ کا در اقدس وہ در اقدس ہے کہ جہاں اصفیا صوفی لوگ، صاف دل والے، نیک، متقی، پرہیزگار، آپ کے غلام، آپ سے محبت کرنے والے، آپ پہ جان نثار کرنے والے، وہ آپ کے در اقدس پہ سر کے بل آتے ہیں، سر کے بل چلتے ہیں۔ آپ کا آستاں وہ مقدس آستاں ہے کہ جہاں اصفیا سر کے بل آتے ہیں۔ کتب سیر میں موجود ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی آپ نے مدینہ پاک میں بسر کی، اور آپ جب بھی کبھی مدینہ پاک میں چلتے تو راستوں کے کناروں پہ چلتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں یا عدم توجہ کے باعث میرا پاؤں ایسی جگہ پہ لگ جائے جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں، ایسی جگہ میرا پاؤں نہ پڑے کہ جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اقدس لگے ہوں، تو آپ راستوں کے کناروں پہ چلتے۔
اسی طرح حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب مدینہ پاک حاضر ہوئے اور جتنے دن بھی آپ نے قیام کیا، کبھی مدینہ پاک میں آپ نے رفع حاجت نہ کی اور نہ کبھی آپ نے مدینہ پاک میں ریح خارج کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر اور حضور کے اس مبارک اور مقدس شہر کے ادب کے پیش نظر جب بھی کبھی رفع حاجت کی ضرورت پیش آتی تو آپ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے، پھر آپ رفع حاجت فرماتے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف کی جب توسیع ہو رہی تھی تو اس وقت خدمت کے فرائض ترک لوگ سر انجام دے رہے تھے۔ جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کر رہے تھے اور تعمیر کر رہے تھے، اور جب کبھی ایسا موقع آتا کہ کسی پتھر کو تراشنے کی ضرورت پیش آتی، کوئی بڑا پتھر آ جاتا اور اس کو کاٹنے کی ضرورت محسوس کرتے، تو مدینہ پاک کے ادب کے پیش نظر اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کے پیش نظر کبھی اس جگہ وہ پتھر کو بھی نہ کاٹتے اور اتنا شور بھی پسند نہ کرتے شہر رسول میں، تو وہ کیا کرتے کہ اس پتھر کو اٹھا کے مدینہ طیبہ کی حدود سے باہر لے جاتے، پھر وہاں کاٹ چھاڑ کر کے دوبارہ وہ پتھر لے کے آتے، پھر اس جگہ پہ وہ نصب کرتے، اور جتنے بھی معمار تھے وہ تمام کے تمام حفاظ کرام تھے اور ہمہ وقت وہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتے۔ تو یہ ہے ادب رسول اور یہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، یا رسول اللہ آپ کا در اقدس، آپ کا در دولت وہ در اقدس ہے کہ جہاں غریب تو غریب غنی بھی آپ کے در سے پلتے ہیں، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اور آپ کا مقدس در اور آپ کا در اقدس وہ پاکیزہ در ہے کہ جہاں اصفیاء بھی صوفی لوگ بھی سر کے بل آتے ہیں، سر کے بل چلتے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ فرش والے یعنی زمین والے، شوکت کہتے ہیں مرتبے کو، رتبے کو، دبدبے کو، شان و شوکت کو۔ اسی طرح علو کہتے ہیں بلندی کو، علو کہتے ہیں بلندی کو۔ اسی طرح خسروا کا معنی ہے بادشاہی، پھریرا کہتے ہیں جھنڈے کو، پھریرا کا معنی جھنڈا۔ تو اب توجہ سے اس شعر کو سمجھے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ یہ فرش والے، یہ زمین والے، یہ سادہ لوگ، یہ آپ کی شان و شوکت کا اور آپ کی بلندی کا اور آپ کی عظمت کا علو یعنی آپ کی شان و شوکت کی بلندی کو کیا جانے، انہیں کیا خبر، انہیں کیا معلوم کہ آپ کیسی شان کے مالک ہیں اور آپ کا شان و مرتبہ کتنا بلند ہے، کتنا عرفہ ہے، کتنا اعلیٰ ہے، انہیں کیا خبر، انہیں کیا معلوم۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، یا رسول اللہ آپ تو اس شان کے حامل ہیں کہ آپ کی عزت و عظمت اور آپ کی شان و شوکت کا جھنڈا تو عرش کی بلندیوں پہ لہراتا ہے، آپ کی شان و شوکت کا جھنڈا تو عرش کی بلندیوں پہ لہراتا ہے اور آپ کا جھنڈا تو عرش پہ لہراتا ہے۔ کتب سیر میں موجود ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت حضرت جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آپ 3 جھنڈے لے کر اترے، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ 3 جھنڈے لے کے اترے۔ ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ نصب کیا اور ایک جھنڈا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت قدے پہ آپ نے نصب کیا، اور تیسرا جھنڈا بیت المعمور پر نصب کیا، بیت المعمور پر، اور بیت المعمور عین کعبہ کی سیدھ پر عرش پر واقع ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ بیت المعمور
کعبۃ اللہ کی سیدھ پر عرش پر واقع ہے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ تو تیسرا جھنڈا حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بیت المعمور پر نصب کیا۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یا رسول اللہ یہ فرش والے، یہ زمین والے، یہ آپ کی عظمت و شان کی بلندی کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ آپ کی شان و شوکت اور آپ کی عظمت کا جھنڈا تو عرش پہ لہرا رہا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے تیسرے اور مجموعی طور پر اس کلام کے چھٹے شعر کی طرف۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ خاں کہتے ہیں دسترخوان کو، خاں کا معنی دسترخوان، زمانہ کہتے ہیں وقت کو بھی زمانہ کہا جاتا ہے، اور زمین و آسمان کے رہنے والوں کو بھی زمانہ کہا جاتا ہے، زمین و آسمان کے رہنے والے۔ لقب، لقب یہ وصفی نام ہوتا ہے، وصفی نام جو ہوتا ہے اسے لقب کہتے ہیں۔ صاحب خانہ کا معنی گھر والا یا میزبان، گھر والا یا میزبان۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آسماں خاں، یا رسول اللہ یہ آسماں یہ گویا آپ کا دسترخوان ہے، زمین خاں اور زمین یہ بھی گویا آپ کا دسترخوان ہے، زمانہ مہماں اور یہ کل زمانہ اور زمین و آسمان کے تمام رہنے والے یہ آپ کے مہمان ہیں، یہ آپ کے مہمان ہیں۔ اور مہمان جو ہوتا ہے وہ میزبان کے دسترخوان سے ہی کھاتا ہے، وہ میزبان کے دسترخوان سے ہی لیتا ہے، وہ اپنی ضروریات میزبان سے ہی پوری کرتا ہے، اسے جس چیز کی حاجت ہو طلب ہو وہ میزبان سے ہی پوری کرتا ہے، وہ صاحب خانہ ہی اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس کو عطا کرتا ہے اور اس کو دیتا ہے۔ آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہماں، یہ کل آسماں اور کل زمین گویا آپ کا دسترخوان ہے، اور زمانہ مہماں اور زمین و آسمان کے رہنے والے یہ گویا آپ کے تمام مہمان ہے۔ صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، یا رسول اللہ صاحب خانہ کون ہے، یہ گھر کا میزبان کون ہے، یہ گھر والا کون ہے، اس کا مالک کون ہے، یا رسول اللہ یہ صاحب خانہ بھی آپ ہیں، میزبان بھی آپ ہیں، اس کے مالک بھی آپ ہیں، اور یہ کل زمانہ آپ کا مہمان ہے۔ یعنی ہر کوئی آپ کے خانے کرم سے ہی لے رہا ہے، ہر کوئی آپ کے خانے کرم پہ ہی پل رہا ہے۔ اگر کسی کو ایمان کی دولت مل رہی ہے تو آپ کے خانے کرم سے مل رہی ہے، اگر کسی کو زندگی مل رہی ہے تو وہ آپ کے خانے کرم سے ہی مل رہی ہے، اگر کسی کو شہرت مل رہی ہے تو آپ کے خانے کرم سے مل رہی ہے، اگر کسی کو بادشاہت مل رہی ہے تو آپ کے خانے کرم سے مل رہی ہے، اگر کسی کو جنت مل رہی ہے تو آپ کے خانے کرم سے مل رہی ہے، اگر کسی کو بخشش کا پروانہ مل رہا ہے تو وہ آپ ہی کے خانے کرم سے مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو ایمان کی دولت مل رہی ہے تو وہ آپ ہی کے خانے کرم سے مل رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ کل خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا، یہ تمام خزانے اللہ نے مجھے عطا کیے اور آگے تقسیم میں کرتا ہوں۔ تو گویا یہ سارا زمانہ آپ ہی کے خانے کرم پہ پل رہا ہے اور آپ ہی کے در کا سوالی ہے اور آپ ہی کے در کا منگتا ہے، جس کو جو بھی خیرات مل رہی ہے وہ آپ ہی کے در دولت سے مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آج کا چوتھا اور اس کلام کا مجموعی طور پر 7واں شعر ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب،
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ مالک کہتے ہیں حق ملکیت رکھنے والے کو، حق ملکیت رکھنے والے کو مالک کہا جاتا ہے۔ حبیب دوست کو کہتے ہیں۔ محبوب جس سے محبت کی جائے، اور محب محبت کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ محب کا معنی محبت کرنے والا۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کیوں کہ ہو مالک کے حبیب۔ یا رسول اللہ میں تو آپ ہی کو مالک کہوں گا، کیوں کہ آپ مالک کے حبیب ہو، کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہو، یعنی مالک کے حقیقی اللہ کے آپ حبیب ہیں، اللہ کے آپ حبیب ہیں۔ یعنی محبوب و محب میں آپ یا رسول اللہ محبوب ہیں، اور اللہ آپ کا محب ہے۔ آپ وہ ذات ہیں کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ محب ہے، اللہ محبت کرنے والا ہے۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، میرا تیرا نہیں ہوتا۔ جو کچھ محب کا ہوتا ہے وہ تمام کا تمام محبوب کا ہوتا ہے۔ جو کچھ محب کا ہوتا ہے مالک کا ہوتا ہے، مالک حقیقی کا ہے۔ کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو وہ سارے کا سارا مجازن آپ کا ہے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، کیوں کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ آپ اللہ کے مالک کے حبیب جو ٹھہرے، تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب کسی میں محبت ہوتی ہے تو اس میں دوئی نہیں ہوتی کہ یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے، دوئی نہیں ہوتی۔ جو کچھ محب کا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا محبوب کا ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا اور ان اشعار کو سمجھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آخر میں ہم حضرت علامہ بلال چشتی صاحب کی نہایت خوبصورت آواز میں یہی 4 اشعار جن کی آج وضاحت پیش کی گئی، ان کی خوبصورت آواز میں ترنم کے ساتھ ہم سماعت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگنیا پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا۔ اگنیا پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا۔ اصفیاء چلتے ہیں سر سے، وہ ہے رستہ تیرا۔ اصفیاء چلتے ہیں سر سے، وہ ہے رستہ تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ فرش تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ خسروار پہ اڑتا ہے پھریرا
تیرا آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا